بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمور خان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نہایت اہم ایشو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ایگزیکٹ گروپ اور بول کے حوالے سے جو آرٹیکل نیو یارک ٹائم میں چھپا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اس طرح کے آرٹیکلز اور اس طرح کی چیزیں اس سے پہلے جنگ گروپ پاکستان کے اندر بول کے خلاف اور ایگزیکٹ کے خلاف چھاپ چکا تھا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی چیز جنگ گروپ نے انڈیا کے اخبار کو کہی اور اس طرح کی سٹوری وہاں پہ چھاپنے کی کوشش کی، وہاں پہ چھاپی اور اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ بول کی اور ایگزیکٹ کی ساخت کو خراب کر سکے۔ انڈیا کا چونکہ خود اس کے اندر ایک مقصد چھپا ہوا تھا، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے اندر آئی ٹی کی فیلڈ میں بہت تیزی کے ساتھ کمپٹیشن جاری ہے، اور انڈیا اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ پاکستان کے اندر سے کوئی ایسا گروپ، کوئی ایسی کمپنی جو دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کرے، اس طرح کی کوئی چیز کرے، اس کو وہ پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس آرٹیکل کو اور اس طرح کی پروپیگنڈے کو جو ہے ہوا دینے کی کوشش کی، لیکن جس میں وہ ناکام ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو صحافت سے ریلیٹڈ ہمارے بہت سارے صحافی بھائی جب وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ جرنلزم کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور صرف جرنلزم کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آن دا ادر ہینڈ وہ ہر فن مولا بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ تو وہ بزنس کی اسٹریٹجیز کو، بزنس پارٹنرز کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو، تھرڈ پارٹی کنٹریکٹس کو، نہ جو ایفیلیشنز جو ڈفرینٹ گروپس کی ہوتی ہے ان کو سمجھتے ہوتے ہیں، اور نہ ہی آئی ٹی کے بزنسز کو کہ کس طرح وہ آئی ٹی کے بزنسز اس وقت رن ہو رہے ہیں، اور جو پارٹنرشپ ود ان گروپ ٹو گروپ اور کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر پارٹنرشپس ہوتی ہیں وہ نہیں جانتے ہوتے، اور اس طرح کی سٹوریز وہ بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعد میں جب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں بچتا تو وہ ایک معذرت کا بیان جو ہے نا وہ مین صفحے کے اوپر چھاپ دیتے ہیں۔ جہاں تک نیو یارک ٹائم کے حوالے سے بات کروں تو نیو یارک ٹائم نے 2011-12 کے اندر جب ناروے کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا، تو نیو یارک ٹائم نے اس سے کچھ ہی دیر کے بعد یہ خبر شائع کی ہے کہ یہ طالبان نے کیا ہے اور انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو نیو یارک ٹائم نے اس چیز کو بھی کہا تھا کہ جب عراق کے اندر امریکہ نے حملہ کیا کہ عراق کے اندر پتہ نہیں کون سے ویپنز ہیں اور ویپن آف میس ڈسٹرکشن اور سم تھنگ لائک دیٹ، لیکن جب ان کو وہاں پہ تقریباً 1 ملین لوگوں کو قتل کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، تو بش صاحب نے جسٹ کہا سوری۔ تو ایسے ادارے، کیونکہ یہ باتیں میں آپ کی خدمت میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج میں نے ایک پروگرام کے اندر یہ سنا کہ جی نیو یارک ٹائم بہت ہی تحقیق کرنے کے بعد، تمام حقائق کو سامنے رکھنے کے بعد کسی اس طرح کی کسی بھی خبر کو وہ چھاپتے ہیں، ادروائز وہ خبر کو نہیں چھاپتے۔ تو یہ اس طرح کے ہزارہ ایسے واقعات ہیں جو بہت سارے اخباروں نے اور نیو یارک ٹائم اور بہت سارے اخباروں نے چھاپے، لیکن وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ اور اگر اس طرح کی بات کریں تو ان کی کریڈیبلٹی پہ پھر ہم کیا بات کریں کہ یہ کتنے کریڈیبل وہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ ایگزیکٹ ایک ایسا گروپ جو 1997 میں سٹارٹ ہوا ایک کمرے سے، اور آج وہ پوری دنیا میں ایک چمکتا ستارہ بن چکا، اور اس چمکتے ستارے کی روشنی جب پھیلنے لگی تو ظاہری بات ہے بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے ایسی قوتیں جو پاکستان کے نام کو آئی ٹی کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے اس طرح کے پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے، اور ایگزیکٹ ایسا گروپ ہے جو پاکستان کو 4 چاند لگائے گا، چاہے جس کی راہ میں جتنے بھی رکاوٹس، جتنے بھی اس کی راہ میں جتنے بھی ہرڈلز آئیں گے، لیکن جو اس کی ٹیم اور جو اس کے لوگ ہیں وہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو ہینڈل کر لیں گے۔ ایک اور چیز میں اگین جو آپ کے سامنے وہ رکھوں گا کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو اگر یہ پتہ ہے تو آپ جو ایگزیکٹ کے لوگ، کہ جہاں تک ڈگری کا سوال ہے تو کیا ایگزیکٹ کے لوگوں کے اوپر یا ایگزیکٹ کے نام سے کوئی ڈگریز شائع کی گئی ہیں، یا ان کے آگے جو پارٹنرز تھے، پارٹنر کمپنیز تھی، جن کمپنیز کے ساتھ ان کے مختلف
ان پہ جو ہے نا ان کے کانٹریکٹس تھے ان کے نام سے کوئی اس طرح کی چیزیں کی گئی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی آپ سامنے دیکھ لیں کیونکہ کمپنی ٹو کمپنی بہت سارے آپ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہلے سے لکھی ہوتی ہیں کہ کن کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آپ کیا کیا بزنسز کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے بزنسز ہوتے ہیں جن کا دوسری کمپنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ اس گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اس کی سسٹر کمپنی یا اس کی کوئی اور کمپنی کوئی ایک الگ سے بزنس سٹارٹ کر رہی ہے. جیسے ایگزیکٹ ہے, ایگزیکٹ آئی ٹی کی کمپنی ہے اور کنسلٹنسی پرووائڈ کرتی ہے, اس طرح کے کام کرتی ہے. بول ایک ڈیفرنٹ گروپ ہے جو میڈیا کی طرف آ رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا کس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ اور کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہے. تو ایک اور بات یہاں پہ میں ایک چیز بول والوں کو اس چیز کا مشورہ ضرور دینا چاہوں گا کہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یہ درست ہے کہ آپ نے وہ پوائنٹ آف ویو اپنی ویب سائٹ کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر اس پوائنٹ آف ویو کو آپ نے لانے کی کوشش کی اور لایا ہے اور چیزوں کو لکھا ہے اور بتایا کہ جو آپ کا لیگل سٹانس ہے اس کے اوپر کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ میڈیا کے اندر آ کے اور اپنے اس طرح کے بیانات جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اندر بھی آپ نے اپنے بیانات دینے ہوں گے تاکہ عوام کے اندر جو خدشات آپ کے حوالے سے اس سٹوری کی وجہ سے پڑے ہیں, کیونکہ باقی میڈیا گروپس کے بھی بہت سارے تحفظات تھے, تو اس وجہ سے جب انہیں یہ سٹوری ملی تو انہوں نے اس کو ایک بریکنگ نیوز کر کے پورے عوام کو ڈسٹریکٹ کرنے کی اور ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو آپ کو بھی سامنے آ کے جیسے عمران خان صاحب ہیں اور اس طرح کے مشتاق مناز صاحب ہیں اور جو بڑے تجزیہ کار اور صحافی ہیں, ان لوگوں کو آنا چاہیے اور آ کے میڈیا پہ اس بول کے اس ڈانس کو جو ہے نا کلیئر کرنا چاہیے کہ کیا ایگزیکٹلی کیا چیزیں ہیں. میں ایک انڈیویجول کے طور پہ جو چیزیں میں جانتا تھا اور جو چیزیں میری سمجھ میں آ رہی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی, کیونکہ میرا خود آئی ٹی کا اور مینجمنٹ کا بیک گراؤنڈ تھا. میں اس لیے آپ کے سامنے آیا کہ جو اپنا ایک انالیسز آپ کے سامنے دے سکوں. تو اپنی آراء سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.